کتنا آسان ہوتا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے کسی کی زندگی برباد کر دو اور پھر چند آنسو بہا کر دنیا کو یقین دلا دو کہ تم بے قصور ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا الزام بدل دینے سے گناہ بھی بدل جاتا ہے؟ کیا ایک جھوٹ ایک بے گناہ کو مجرم بنا سکتا ہے، یا پھر سچ چاہے جتنا بھی دبا دیا جائے ایک دن چیخ چیخ کر خود کو ثابت کر ہی دیتا ہے؟ آج میں آپ سے دو مختلف ڈراموں کی بات کرنے والی ہوں، زنجیریں اور ڈاکٹر بہو۔ دو الگ کہانیاں، دو الگ خاندان، لیکن دونوں میں ایک ہی انسانی کمزوری پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے: اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھانے کے بجائے کسی بے گناہ کے کندھوں پر رکھ دینا۔ اور یقین کریں، یہ دونوں کہانیاں صرف ڈرامے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت بھی ہیں۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں زنجیریں کی۔ شہر بانو ایک ایسی لڑکی جس کی موت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناک بات کیا تھی؟ یہ نہیں کہ وہ مر گئی، بلکہ یہ کہ اس کی موت کی وجہ خود اس کا پیارا بھائی سہراب خان تھا، جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ اور اس کی موت کے فوراً بعد اسی بھائی نے خود کو بچانے کے لیے ایسا جھوٹ بولا جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنی ہی بہن کی لاش کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے صرف اپنی فکر تھی، اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مستقبل۔ اور پھر اس نے پوری کہانی ہی بدل دی۔ اس نے دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ شہر بانو سربلند خان اور زرمالا کے تعلقات کا صدمہ برداشت نہ کر سکی، اور اس نے خود اپنی زندگی ختم کر لی۔ ذرا سوچیں، جس انسان کے ہاتھ اصل حقیقت سے رنگے ہوئے ہوں، وہی سب سے زیادہ زور سے دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنا شاید آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر سچ چھپانے کے لیے ایک جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ کی پوری عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، یہ کہانی صرف زنجیریں تک محدود نہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ڈاکٹر بہو کی طرف۔ یہاں کسی نے کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی نے ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن بعض اوقات ٹوٹا ہوا دل کسی بھی ہتھیار سے زیادہ خطرناک زخم دے جاتا ہے۔ ڈاکٹر شاہنواز کی بیوی، جو خود بہت اچھی ڈاکٹر، وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کی خوشی کے لیے گزار دی، اسے خوش رکھنے کی خاطر اس کی ہر خواہش پوری کی۔ وہ خود کو بدلتی رہی، ہر روز خود کو ختم کرتی رہی، صرف اس امید میں کہ شاید ایک دن اس کا شوہر اسے دل سے قبول کر لے گا، اس کی قربانیوں کو تسلیم کرے گا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ جس محبت کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر رہی ہے، وہ محبت تو کبھی اس کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اصل حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ ڈاکٹر شاہنواز ہمیشہ سے ڈاکٹر ربینہ سے محبت کرتا تھا، اور برسوں تک اپنی بیوی کو بھی اسی جیسا بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک عجیب سا کمپیریزن وہ اپنے دماغ میں بناتا رہا اور اسی پر اپنی بیوی کو چلاتا رہا۔ سوچیں، ایک عورت کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اچانک اسے معلوم ہو جائے جس شخص کو وہ اپنی پوری دنیا سمجھتی رہی، اس کے دل میں کبھی بھی اس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے صرف ایک سوال کیا تھا: شاہنواز، کیا تم نے کبھی مجھ سے محبت کی تھی؟ یہ ایک سوال نہیں تھا، یہ برسوں کی قربانیوں کا حساب تھا۔ یہ ایک بیوی کی آخری امید تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کا دل ہی رکھ لیتا؟ لیکن ڈاکٹر شاہنواز خاموش رہا، اور بعض اوقات خاموشی کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اسی ایک خاموش لمحے نے